حضرت مالک بن دینار نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ مفتی عبد الرؤف کی کتاب اصلاحی بیانات میں اور مفتی تقی عثمانی کی اصلاحی خطبات میں تحریر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بچھو پانی کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھنے لگا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا، اور دریا کے کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار پہلے سے کر رہا ہے۔ یہ پانی کے قریب پہنچ کر فوراً اچھل کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بچھو اس کچھوے کی پشت پر سوار ہوا، وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ یہ بچھو اور کچھوے کی دوستی کیسے ہو گئی، اور کس طرح یہ بچھو اس کی پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھوا آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو فوراً کود کر اس کی کمر سے خشکی کی طرف آ گیا، اور پھر آگے تیزی سے دوڑنے لگا، اور میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے، اور اس نوجوان کے سرہانے ایک کالا سانپ اپنا پھن پھیلائے ڈنگ مارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ بچھو جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے سانپ کے ڈنگ مارا۔ ڈنگ لگتے ہی سانپ تڑپنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سانپ مر گیا۔ بہرحال وہ سانپ اس نوجوان کو ڈنگ نہیں مار سکا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت فرمائی۔ بچھو ڈنگ مار کر جا چکا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ، تو شراب کے اندر مست ہے، لیکن خالق کائنات نے تیری حفاظت کیسے فرمائی۔ ایک طرف اتنی دور سے بچھو کو یہاں آنے کا حکم دیا، پھر کچھوے کو مقرر فرمایا کہ وہ بچھو کو دریا پار کرائے، اور پھر بچھو نے آ کر سانپ کو ڈنگ مارا، اور اس طرح اللہ نے تجھے سانپ سے ڈسنے سے بچا لیا۔ جب اس نوجوان نے یہ واقعہ سنا تو وہ زاروں قطار رونے لگا کہ ہے میں ایسا گناہگار اور نافرمان بندہ ہوں، لیکن وہ مجھ پر پھر بھی مہربان ہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور عہد کیا، آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔